ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اور بڑے ذوق اور شوق سے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے لیے حاضر ہونے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان تھا ایک مسلمان مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اگر مردوں کا لباس بیان کیا ہے تو پھر عورتوں کے متعلق بھی مسائل بیان ہونے چاہیے کہ عورتوں کے لیے ہماری شریعت، ہمارا دین، دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لباس اور اس لباس کا بناء و سنگھار، سب سے پہلے لباس ہماری فطرت کا لازمی حصہ ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے جو ایک انسان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہ اس کے لباس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو اللہ نے جنت سے نکالا تو جنت سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام جو انہوں نے دنیا میں آ کے کیا تھا وہ اپنے سطر کو ڈھانپنے والا کیا تھا، لباس کا اہتمام اپنے لیے کیا تھا۔ تو انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کا سطر ڈھانپنا ہے، اس کا لباس ہے۔ مرد کا لباس، اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بینات اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روایات سے پچھلے جمعے میں جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے کوشش کی تھی کہ آپ احباب کے سامنے ایک مرد کا لباس اور اس کی زیب و زینت کے حوالے سے کوئی باتیں سمجھی جائیں، سمجھائی جائیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں یہ بات سمجھنا اور اس بات پر غور کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ایک مسلمان عورت، اس عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم انسانیت کی اس جنس کہ جسے عورتیں کہا جاتا ہے، یہ بھی خیال رہے کہ انسانوں میں دو ہی جنسیں ہیں، ایک مرد ہیں اور دوسری عورتیں۔ یہ جو درمیان میں ہجڑے ہیں یا جنہیں مخنث کہا جاتا ہے، یہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اگر تو ان کے جسم کے اعضاء، ان کا اٹھنا بیٹھنا مردوں جیسا ہے تو ان کو مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر یہ عورتوں جیسی ان کی آواز ہے، شکل شباہت، چال ڈھال اور جسم کی وضاقتہ اگر یہ عورتوں کی طرح کے ہوں تو یہ عورتیں سمجھی جائیں گی۔ اور وہ لوگ جو خود کو مرد ہوتے ہوئے عورت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے کلچر میں ہمارے ہاں ان کو شی میل بھی کہا جاتا ہے، میل فیمیل اور شی میل۔ شی میل کی اصطلاح دین میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ مخنث ہجڑے لوگوں کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک ہجڑے نے کہیں کسی کے سامنے یہ بات بیان کی، یہ ان کو ہجڑے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود شادی کے لائق نہیں ہوتے، وہ مردانہ صلاحیت جو ایک مرد میں ہوتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی، لہذا ان کو مخنث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تک یہ شکایت پہنچی کہ یہ عورتوں کے متعلق اس طرح کے کومنٹس پاس کرتے ہیں، ایسے ایسے تبصرے کرتے ہیں کہ ان کی چال کو بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹھنے کو بیان کرتے ہیں، ان کی شکل کو مردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہجڑا کسی کے گھر نہ جائے۔ ہجڑوں کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں میں شامل کیا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، آج کے خطبہ جمعہ میں آگے چل کر آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو مرد ہوتے ہوئے اپنی شکل اپنی صورت عورتوں جیسی بناتے ہیں۔ دو ہی جنسیں ہیں، ایک مرد ہیں اور ایک عورتیں۔ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لباس اللہ نے بتایا ہے، جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور ایک عورت کہاں تک بن سنور سکتی ہے، ایک عورت کہاں تک میک اپ کر سکتی ہے، کہاں تک خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، اپنے آپ کو جس طرح مردوں کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، سجائیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حق ہے کہ اپنے جسم کو بنائیں، سنواریں، سجائیں اور اپنے لباس کو بہترین بنائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی واضح اصول بیان کیا ہے عورتوں کے لباس کے متعلق۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ ارشاد فرمائیے اپنی بیویوں سے، وہ جو آپ کے گھر میں رہنے والی ہیں، آپ کی ازواج ہیں، ان سے بھی کہنا ہے، و بناتک اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا ہے، و نساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے بھی کہنا ہے۔
سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کہنا ہے، پھر اپنی بیٹیوں کو کہنا ہے، اور یہی حکم جو آپ کے گھرانے کو ہے، آپ کی بیٹیوں کو ہے، وہی حکم مسلمانوں کی تمام عورتوں کے لیے ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنے آپ کو بڑی بڑی چادروں میں ڈھانپ لیں، اپنے لیے اس لباس کا اہتمام کریں جو کھلا ہو، اس لباس کا اہتمام کریں جو بڑا ہو، اس لباس کا اہتمام کریں جس لباس کو پہننے کے بعد ان کی جو عورتوں والی خوبیاں ہیں، جسم کے اندر اللہ نے جو عورتوں والی ان کے اندر نشانیاں پیدا کی ہیں وہ تک چھپ جائے، اور مردوں کو یہ اندازہ کرنا دیکھنے والوں کو مشکل ہو جائے کہ آیا عورت جوان تھی یا بوڑھی تھی۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، وہی بات جو میں پہلے بیان کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ان یعرفن فلا یؤذین، کہ تم پہچانی نہ جاؤ، تمہارے لباس ایسے ہو، تمہارے جسم پر پہنے گئے پہناوے ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہاری پہچان نہ ہو، تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فلا یؤذین، جب تمہیں پہچانے گا نہیں تو پھر وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک لباس ہے گھریلو، گھر میں پہنا جانے والا عورتوں کا لباس، اور ایک لباس ہے لباس پہن کے گھر سے نکلنے کے لیے۔ گھر میں پہننے والا لباس بھی ایسا ہو کہ جو کھلا ہو، گھر میں پہننے والا لباس بھی ایسا ہو کہ جس لباس سے عورتوں کا حسن مردوں کے سامنے واضح نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مصر کا بنا ہوا کپڑا دیا، وہ کپڑا میں نے لیا، تحفہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور وہ کپڑا خوبصورت لباس جیسا بھی تھا، وہ لباس ایسا کہ ڈھلکتا تھا، لچک والا کپڑا تھا، موٹا تھا لیکن لچک والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ان کو دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کپڑا لینے کے بعد انہوں نے وہ اپنی بیوی کو دے دیا، اور ان کی اہلیہ نے اپنا لباس اس سے بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اسامہ میں نے آپ کو وہ کپڑے دیے تھے، کپڑا دیا تھا، اس کا کیا بنایا؟ پہنتے نہیں ہو، سلوایا نہیں ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لباس، وہ کپڑا میں نے اپنی اہلیہ کو دے دیا ہے کہ وہ سلوا کے، وہ بنوا کے پہن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ کو وہ لباس دیا ہے تو پھر اپنی اہلیہ سے یہ بھی کہنا کہ اس کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا پہنے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پہ عورتیں یہ کپڑے جب پہنتی ہیں تو ڈبل کپڑے پہنتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ کیوں حکم ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ ان کے وجود کے جو حصے جن کی نمائش مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ یہ عورت کا لباس ہے، یعنی عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو لباس اس کو ڈھانپے بھی لیکن اس کا نسوانی حسن جو ہے وہ مردوں کے سامنے یا کسی کے سامنے بھی واضح نہ ہو۔ یہ تھا گھر میں لباس پہننا، گھر کا لباس۔ ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو گھر سے نکلنے کے لیے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ گھر سے نکلتی ہے تو گھر سے باہر جاتے ہوئے اس کے حالات
کیسے ہونے چاہیے؟ ایک مسلمان عورت، اس کے لباس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ماؤں بہنوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات پہ عمل کرنا عورتوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ان کے متعلق دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی وساطت سے یہ حکم ان عورتوں کو دیا جا رہا ہے جو کائنات کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، جن عورتوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے گھر کے لیے پسند کیا ہے، جن عورتوں کو اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کے لیے پسند کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ اور شان کیا ہوگا، جن عورتوں کو اللہ نے اپنے سب سے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کے لیے منتخب فرمایا، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جان، نبی کی ذات مبارکہ، نبی کی شخصیت مومنوں کو اتنی محبوب ہونی چاہیے، اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ مومن نبی کی ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، وہ عورتیں جن کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اگر ان کے متعلق اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر ہماری عورتیں اس حکم سے بری نہیں ہو سکتی۔ جو حکم ماں کے لیے ہوتا ہے وہی بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، گھروں سے نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دوسرا کام زمانہ جاہل، او پتر سیدھا ہو کے بیٹھ، گھر جا کے سو نہیں تھے، جمعہ پڑھنا ہے۔ پہلا کام، جمعے کا خطبہ کوئی عام خطبہ ہے، سامنے سے دانت دکھا رہا ہے مجھے۔ یہ بچے وہ ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے 1500 روپیہ دیہڑی لے لیتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان بچوں کو جمعہ پڑھنا نہیں سکھایا، نماز پڑھنا نہیں سکھائی، کہ خطبے کے آداب کیا ہیں، خطبے میں بیٹھتے کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کا فرمان، اور اللہ نے جو آپ کو حکم دیا عورتوں کے متعلق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ۔ یہ چند دن کی بات ہے، ایک خاتون میرے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب آپ اپنے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنا لگاؤ ملاحظہ کیجئے کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اپنے دین کے متعلق اتنی بھی معلومات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہی نہیں، کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہی نہیں کہ دین کے متعلق بھی سیکھ لیں۔ دین اسلام جو ایک مسلمان کی پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک ضرورت ہے، اس دین کے متعلق بھی کسی سے پوچھ لیں، اس دین کے متعلق بھی رہنمائی حاصل کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آ کے اپنے آئمہ سے وہ سوال کرتے ہیں، اپنے خطیبوں سے وہ پوچھتے ہیں جو عام باتیں ہیں، عام سوال ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں۔ علم کیوں نہیں؟ کہ ہم نے ساری زندگی ان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ ایک عورت، اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، ایک عورت اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، وہ دوران عدت کسی مرنے پہ جا سکتی ہے، کسی شادی پہ جا سکتی ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھیں، یہ ان عورتوں کی بات ہے جن کے خامد مرے نہیں، یہ ان عورتوں کی بات ہے جن کے گھروں میں میت نہیں پڑی ہوئی۔ ان کے متعلق فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ تمہارا گھر ہے، تمہارے قدم تمہارے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں جانے چاہیے، تمہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تمہیں اپنے گھروں میں قرار پکڑنا چاہیے، اپنے گھروں میں ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہ عام سی بات، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِ۔ اور سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں ان کے متعلق کہ جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور وہ عدت گزار رہی ہیں۔ یاد رکھیے 4 مہینے 10 دن ایک عورت کی عدت ہے، بیوہ کی جس کا خامند فوت ہو جائے، ان 4 مہینوں اور 10 دنوں میں وہ عورت اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گی۔ ہم نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے، بڑی ضرورت ہو اب ایمانداری سے یہ بات بتائیں اور سوچیں کہ ایک عورت کا جنازے پر جانا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کوئی ضروری؟ ایک حدیث دکھا دیجئے، ایک حدیث لے آئیے کہ عورت کو اللہ کے نبی نے کہا ہو جس طرح قبرستان میں جا کے مرد نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ویسے ہی قبرستان میں جا کے عورتیں نماز جنازہ ادا کریں گی، اور چہرہ دیکھنے کا میت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بھی ہماری ایک ریت اور رسم بنی ہوئی ہے، مرنے والے کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اور جس اللہ کے ہاتھ میں موت زندگی ہے، کیا اس اللہ نے کہیں یہ بتایا ہے یا اس اللہ کے محبوب نے یہ سمجھایا ہے کہ تم چہرہ دیکھنے جاؤ گی اور تمہارا چہرہ دیکھا ہوا تم اپنے بھائی کا چہرہ دیکھو گے، اپنے رشتہ دار کا چہرہ دیکھو گے، تمہارا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ اسے زندہ کر دے گا؟ اگر دین کی بات کرنی ہے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اور گھروں میں قرار پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے؟ نبی کی صحابیہ انصاری خاتون، باپ بیمار ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے، باپ بیمار ہے اور شوہر گھر پہ، یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، اپنے گھروں میں رک جاؤ۔ باپ بیمار ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے، ماں کے گھر سے بلاوا آیا، تیرا باپ بیمار ہے، بیمار باپ کی تیمارداری کر لے۔ ابا جی یاد بہت کرتے ہیں، بیٹی جواب دیتی ہے ماں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، ابا جی بیمار ہیں، دل میں باپ کی محبت ہے، دل میں باپ کا پیار ہے، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک میرے اخراجات اٹھائے، محبت بڑی ہے، لیکن میرا شوہر میرے گھر پہ نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی اجازت کے بغیر میں اپنے قدم اپنے شوہر کے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں کروں گی، نہیں آؤں گی۔
پھر پیغام آتا ہے، جواب یہی ملتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے پاس بات پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مسئلہ پہنچا کہ اللہ کے محبوب، آپ اپنے اختیارات کو استعمال کیجئے، آپ اپنے اختیارات استعمال کیجئے اور اپنی صحابیہ کو اجازت دے دیجئے وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے باپ کے گھر جائے، باپ کو مل لے، باپ کے تڑپتے دل کو قرار آ جائے گا۔ پتہ اللہ کے محبوب نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ لے جو، میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، لہذا میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ لوگ اپنے موسمی اور بناوٹی اور دھوکے باز اور فراڈی پیروں کے کہنے پہ کئی سال اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے گھر نہیں بھیجتے، اور وہاں پہ کیا ہے؟ وہ سچا پیر ہے، وہ سچا مرشد ہے، وہ کائنات کی کامل، مکمل اور اکمل ترین ہستی ہے جس کی پایا کی شخصیت اللہ نے کائنات میں کوئی اور پیدا ہی نہیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اسے اس کے خامد نے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے، اس کے خامد کے اختیارات کو میں محمد بھی استعمال نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ مہمان تھا، سانسیں پوری ہوئی، فوت ہو گیا، بیٹی کو خبر پہنچی، بیٹی کو یہاں پہ دوسروں کی مکانیں بھگتانے جاتی ہیں اور سوال ہوتے ہیں، جی بیوہ عورت عدت کے دوران کسی مرنے پہ جا سکتی ہے؟ اور یہاں پہ کیا ہے؟ خامد گھر پہ، ابھی گھر پہ نہیں، مرا نہیں، گھر پہ نہیں، کام کے سلسلے میں یا نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹیوں کو نبھانے کے لیے گھر سے باہر ہے، دور ہے، اور اس دور میں ٹیلی فون کا دور بھی نہیں تھا، خط بھی لکھتے تو کئی دن لگ جاتے، خط پہنچتے جواب آتے کئی دن لگ جاتے۔ باپ فوت ہو گیا، کسی نے کہا، کسی نے کیا، رشتہ داروں نے کہا ہوگا، برادری والوں نے کہا ہوگا کہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اب تو آ جاؤ۔ جواب وہی ہے کہ میں اپنے خامد کی نافرمانی نہیں کروں گی، خامد کی مرضی کے بغیر اس کی دہلیز سے قدم باہر نہیں کروں گی۔ پھر طے یہ پایا کہ جب میت کو اٹھائیں گے تو چلتے ہوئے بیٹی کے دروازے کے سامنے جب پہنچیں گے تو وہاں پہ چارپائی رکھیں گے تاکہ بیٹی اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جہاں تک ممکن ہو عورت کو اپنے گھر میں ٹھہرنا چاہیے، بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر گھر سے نکلنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ایک تو ضرورت یہ ہے کہ عورت ملازمت کرتی ہے، عورت نوکری کرے، ملازمت کرے، حرج نہیں، لیکن ملازمت اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کرے۔ وہی بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اب ضرورت کے لیے نکلتی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کے طرح عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنے گھر سے نہ نکلے، عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلے۔
ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 4 ਤੇ कम अज कम ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ना। और फिर शादी होती है भाई की और बिनाव संघार बहनें कर रही हैं, करें लेकिन पर्दे में रहते हुए, अपने शौहरों के लिए, अपने खामदों के लिए। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अपने अल्लाह ने फरमाया है अपने घरों से बनाव सिंगार करके बाहर नहीं निकलना। व अकीमन सलाह, नमाज कायम करनी है। व आतीन ज़कात, ज़कात अदा करनी है। व अतिअन अल्लाह व रसूलहू, अपने अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी। उसूल बयान किया और चाल ऐसी कि चाल में घर से बाहर औरत जाए, उसकी चाल ऐसी हो, चलना ऐसा हो कि कदमों की आहट भी किसी को सुनाई ना दे, गली के एक किनारे पे होके चले, कोने पे होके चले, चाल ऐसी हो, लिबास ऐसा हो, लंबी चादर, ऐसी चादर के जिसमें पहचानी ना जाए। बड़ी मजे की बात है, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी, वो इसके ज़िमन में अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान करते हैं। कहते हैं मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी, हम बस में सफर कर रहे थे। ये देखिए, शरीयत के मुताबिक जब हम अपने लिबास बना लेंगे, मर्द और औरतें, जब मर्दों और औरतों के लिबास शरीयत के मुताबिक हो जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़तें कैसे महफूज रखता है, और फिर इज़्ज़तें महफूज भी होती हैं, लोगों की नज़र में इज़्ज़त भी होती है। कहते हैं हम बस में सफ़र कर रहे थे, साथ मेरी छोटी बहन थी, तो हमारे साथ एक औरत थी जिसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान होगी। वो भी बस पे सवार हुई, अब मेरी बहन भी बस में थी, वो भी एक साइड पे थी। तो अब जो कंडक्टर है वो आया, जब मेरी बहन के पास पहुंचा तो कहता है अम्मा जी थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अम्मा जी थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। अब आप अंदाजा करें कि वो पर्दा कैसा होगा, ओढ़नी कैसी होगी। ये है वो ओढ़नी कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि ये इसलिए ओढ़नियां ओढ़ के घरों से निकलना है ताकि तुम पहचानी ना जाओ बूढ़ी है या जवान है। जवान लड़की को एक मर्द कह रहा है माँ जी साइड पे हो जाओ, और वो जो 35-40 साल की उस बच्ची से कई साल बड़ी औरत थी, उसको वो कहता है जी इधर हो जाओ, बाजी इधर हो जाओ। अब मुझे ये बताएं, आप सोचें, इज्जत ज्यादा माँ जी के लफ्ज में है कि बाजी के लफ्ज में है? किसकी बरकत है? अल्लाह के दीन की निस्बत की बरकत है, कुरान के हुक्म को पूरा करने की बरकत है, कुरान के हुक्म के मुताबिक अपने घर से निकलने की बरकत है कि एक गैर मर्द जो जानता नहीं है, जिसे इल्म नहीं है, काम है, वो पास से गुजरता है, एक नौजवान लड़की से कहता है माँ जी थोड़ा सा साइड पे हो जाइए। और औरतों के लिबास कैसे होने चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ज़िमन में इरशाद फरमाया है, सिनफानी मिन अहलिन नार मिन उम्मती लम अराहुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 2 किस्म के लोग होंगे जो मैंने नहीं देखे, उन दोनों किस्मों के लोगों को मैंने नहीं देखा और वो मेरे बाद होंगे। उनमें से निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, उनमें से औरतें होंगी
لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو خوشبو لگا کے نہ نکلے، خوشبو لگا کے عورت پرفیوم لگا کے گھر سے نہ نکلے۔ خوشبو کے ضمن میں بھی یہ بات سن لیں کہ مرد اور عورت کا فرق کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرد جب گھر سے نکلے، مرد کی خوشبو اس کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا، خوشبو پھیلتی ہے، جیسے پرفیوم عطر وغیرہ ہم لگاتے ہیں، یہ مردوں کی خوشبو ہے۔ عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر پاؤڈر وغیرہ یہ جو آج کل عورتیں لگاتی ہیں یہ لگا سکتی ہیں، لیکن ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو خوشبو محسوس نہ ہو۔ اور جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے گزرتی جاتی ہے ہر مرد کے ساتھ اس کا زنا لکھا جاتا ہے۔ اور یہ تو خوشبو کی بات ہے، خوشبو کی وجہ سے مرد مائل ہوتے ہیں عورت عورت کی طرف، تو اس عورت کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جاتا ہے۔ اور جو عورت لباس ہی ایسا پہن کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس عورت کے حالات کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس پہنا ہوگا، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، بغیر لباس کے ہوں گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے لباس اتنا باریک ہوگا، لباس ایسا ہوگا کہ عورتوں کے جسم کے وہ نسوانی اعضاء نظر آتے ہوں گے۔ دوسرا لباس ایسا ہوگا، اتنا ٹائٹ اور کسا ہوا لباس پہنتی ہوں گی کہ اس لباس کی وجہ سے ان کا جسم لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہوگا۔ اور پھر مائلات ممیلات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورتیں جو ایسا لباس پہننے والی ہوں گی یہ مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، اور جن کی طرف مائل ہوا جاتا ہے وہ ہوں گی، خود بھی ٹھیک نہ ہوں گی اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر لگانے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ اور آج کل ایسی عورتوں کو تو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، کیوں جی؟ یہ ٹی وی پر جتنی آتی ہیں، اب تو دور ترقی کر گیا ہے، اب تو ٹک ٹاک پہ بھی آتی ہیں، ان سب کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے چہروں کو، ان کی شکلوں کو خوبصورت بنا کے، مثال بنا کے دوسری عورتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عورتیں انہوں نے اپنے سروں پر بال ایسے باندھے ہوں گے، ایسے جوڑے کیے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک فیشن ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک خود کو برقعے میں ڈھانپا ہوا ہے، اور ٹک ٹاک بنانا نہیں بھولتی۔ برقع پہنا ہوا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک خود کو ڈھانپا ہوا ہے، اور آج کل کے برقعے بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ عورت چلتی جاتی ہے بغیر برقعے کے ہو، مرد اتنے شاید مائل نہ ہو، برقع پہن کے عورت آج کل گزرتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک دفعہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔ گزرا کون ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ مائلات ممیلات نہیں ہے؟ آج کل کا برقع جو پہنا جاتا ہے یہ فیشن ہے، دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے بڑی لمبی چادر، کہ اتنی بڑی چادر عورت نے اپنے اوپر لی ہو کہ اس چادر کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور وہ چادر اس طرح لی ہو گھر سے باہر نکلے یوں ہی لگے شاید
کوئی بزرگ خاتون جا رہی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر جوڑے اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت تو دور رہی، 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسی عورتیں رب جنت تو دور رہی، جنت کی خوشبو بھی پانے نہیں دے گا، جنت کی خوشبو بھی پانے نہیں دے گا۔ اور لباس عورت کا وہی لباس ہے جو لباس اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اور وہ لباس وہی ہے کہ عورت نے لباس پہنا ہو تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بات، عہد حاضر میں پچھلے جمعے میں بھی میں نے بیان کیا تھا، آج پھر چونکہ عورتوں کا موضوع ہے بیان ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک مسئلہ پکا ہو جائے۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں 2 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ اکثریت الا ماشاء اللہ داڑھی مونچھ مڑوا کے، دوسرا طریقہ دنیا میں سب سے کامل اور مکمل مرد جناب محمد الرسول اللہ تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بغیر داڑھی کے نہ تھے۔ اور دوسری بات، مرد اپنی شلواریں اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے وہ پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایسے مردوں کو اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ایسے مردوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور عورتیں مشابہت کیسے کرتی ہیں؟ بالوں کی کٹنگ کر کے، شیری مزاری بن کے، وہ کیا نام ہے وہ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان بن کے، نون لیگ کے پاس بھی ایٹمیں ہوں گی ایسی 2-4، ایسے اپنی شکلوں کو بنا کے، بال کٹوا کے اور مردوں کی طرح شکلیں بنا کے، پھر رہتی کسر زین پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے نکال دیتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ لعن اللہ المتشبہات من النساء، اللہ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائے۔ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اللہ ان پہ لعنت فرمائے۔ عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک عورت نے آ کے اس بات کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ مسئلہ بیان کیا، وگ لگوانا، یہ آنکھوں کے اوپر بھویں بنوانا، یہ عورتیں بنواتی ہیں، یہ بال نکال نوچ نوچ کے باریک کرواتی ہیں، تیر کمان بناتی ہیں، پھر اپنے دانت باریک کرواتی ہیں، دانتوں کی سرجری خوبصورت نظر آنے کے لیے، جسم گدواتی ہیں۔ یہ اکثر پٹھانوں میں ہوتا ہے یا بلوچوں میں کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ عورتوں نے اپنے جسموں میں سرما بھرا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو اپنے جسموں میں سرما بھرتے ہیں، یا اپنے جسموں پر لکھائی کروانا، یہ وہ بھی سرما بھرنے کی طرح ہوتا ہے، جسموں پر کڑھائی کروانا، ٹیٹو بنوانا، یہ نوجوانوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت کے کام ہے۔ یہ کون سے کام ہے؟ لعنت کے کام ہے۔ ان کاموں کے سبب اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ کام کر کے تم اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہو۔ اس عورت نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ بابا جی کچھ خیال کرو، تسی ایویں دے مسئلے بیان کر دے ہو، یہ کتے قرآن چ لکھیے ہی کوئی نہیں جڑیاں گلاں تسی کر دے ہو۔ کیا کہا؟ قرآن میں لکھا نہیں، جو باتیں آپ بیان کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا خاتون کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم میرے محبوب تمہیں فرما دیں اس بات پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے، اور جس بات سے میرے محبوب تمہیں روک دے اس بات سے رک جانا، باز آ جانا، اس بات کو چھوڑ دینا تمہارا کام ہے۔ واتقوا اللہ، کیوں؟ تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب۔ اگر پھر پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن نے کہہ دیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے، قرآن میں اگر نہیں بھی ہے اس فرمان پہ عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، وگرنہ اگر مخالفت کرو گے اللہ کے رسول کے احکامات کی، اگر مخالفت کرو گے اللہ کے رسول کے فرامین کی، پھر اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تمہیں عبرت ناک سزا کے ساتھ ہم کنار فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی شکلیں، اپنی صورتیں، اپنے لباس، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔